السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، ایم سی بی کی نئی ایپیسوڈ میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہمارا کرونا وائرس اور صحابہ کا عمل۔ اب آپ پریشان ہوں کہ کرونا تو صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں۔ چلیں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پہ تھے، اور آپ کو اطلاع ملی راستے میں کہ شام میں ایک ایسی بیماری، اس کا نام طاعون ہے، وہ پھیل چکی ہے، اور وہ اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بیٹھے بیٹھے چند گھنٹے میں ان کی موت ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ خبر سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا جو جماعت میں آپ کے ساتھ شام کے سفر پہ تھے، اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف شیئر کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جب کسی علاقے میں، کسی شہر میں یا کسی جگہ پر کوئی بیماری پھوٹ پڑے تو وہ لوگ جو شہر سے باہر ہیں وہ شہر میں داخل نہ ہوں، اور وہ لوگ جو شہر کے اندر ہیں وہ شہر سے ایگزٹ نہ کریں۔ جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو اس میں تو صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم شام کی طرف نہ داخل ہوں، کیونکہ منع فرمایا گیا ہے اس علاقے میں جانے سے جہاں پر بیماری ہو۔ آپ نے واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس پر ابو عبیدہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کرونا سے مرنا، تو مر جائیں گے، نہیں تو بچ جائیں گے، یار ہمیں پریشان کیا حکومت، چلو نکلیں باہر چلیں۔ تو ذرا اس کا جواب سنیے کہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی شخص یہ سوال مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کو معذور سمجھتا ہوں، آپ تو اس کے بارے میں جانتے ہوئے بھی مجھ سے یہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے حفاظتی انتظامات پورے کرتا ہے، پھر اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کی بجائے آپ نے شام سے واپسی کی، یعنی حفاظتی اختیار کیا، حفاظتی انتظامات پورے کیے، شام سے واپسی کر دی آپ نے، نہیں شام میں داخل ہوئے، اور آپ نے وہاں پہ واپس آنے کے بعد یہ فرمایا کہ ابھی بھی اگر اللہ کی ذات نے ہمیں طاعون سے ہمارے نصیب میں مرنا لکھا ہے تو ہم مر جائیں گے، اور اس پر بھی ہمیں راضی رہنا ہے۔ یہی ہمارے اختیار میں ہے۔ دیکھیں، ہمیں کرونا نہیں ہوا، ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے حفاظتی انتظامات پورے کرنے ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر جانا پڑ جائے تو فوراً کام کر کے واپس آنا ہے، جانے کی کچھ میئرمنٹس ہیں، کچھ ایس او پیز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے حفاظتی انتظامات پورے کر لی ہیں۔ اگر اب بھی ہمیں کرونا ہو جاتا ہے، پھر یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، یہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ اب یہ عقیدہ بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو سمجھا دوں کہ کسی بھی واقعے کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عمل نہیں ہوتا، پیش آنے کے بعد تقدیر کا عمل امپلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے۔ جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حکم تھا، اور یہ جو آپ کا عمل جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ اس وائرس اور اس پریشانی اور وبا کی وجہ سے آپ نے شام میں داخل ہونے سے انکار کیا، واپسی کی، اور وہاں پہ حفاظتی انتظامات پورے کیے، پھر اللہ کی تقدیر پر آپ نے بھروسہ کیا، یہی ایک مسلمان کے لیے عمل ہے کہ ہم اپنے طور پہ حفاظتی انتظامات پورے کریں۔ اگر سرکار نے ہمارے لیے بازار کھول دیے ہیں تو بلا ضرورت مت جائیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر پرانے کپڑے میں عید گزر جائے گی کچھ نہیں ہو جاتا، اگر زندہ رہیں گے تو عید منائیں گے نا، اگر زندہ نہیں رہیں گے تو وہ کپڑے بھی کوئی اور لے جائے گا ہمارے۔ تو اس کے بارے میں سوچیں، مہربانی کریں، تقدیر کے مسئلے کو غلط امپلیمنٹ کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں، اور نہ دوسروں کی جانوں کو ڈالیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔